بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو امیہ کا کردار۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر و بیشتر بنو امیہ کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا گیا، اور بنو ہاشم میں ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ گورنر بنا کر بھیجا ہو۔ سرکاری مناصب تو ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے سلسلہ میں 28 مرتبہ مدینہ منورہ کو چھوڑا، لیکن ایک مرتبہ بھی انتظامی امور کی سر انجام دہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم میں سے اپنا نائب کا تقرر کیا ہو، بلکہ کبھی کسی اموی کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور کبھی کسی انصاری کو، کبھی کسی مخزومی کو، تو کبھی کسی کلبی و غفاری کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں زیادہ تر گورنر بنو امیہ میں سے مقرر فرمائے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عتاب بن اسید بن ابی العاص اور آپ کے دونوں بھائیوں ابان اور سعید کو دوسرے علاقوں کا گورنر بنایا۔ ابو سفیان اور آپ کے صاحبزادے یزید کو بھی نجران اور تیمہ کا گورنر بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ اس منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ عمرو بن عاص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کا گورنر مقرر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ وہ عظیم صحابہ کرام ہیں کہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا، ان کو اپنے اعزازات دیے۔ لہذا ہمیں ان ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عمرو بن عاص جن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو عمان کا گورنر مقرر فرمایا، اور حضور کے انتقال کے بعد عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں بھی سیدنا عمرو بن عاص کو اہم عہدے دیے گئے اور جنگی مہمات میں قائد بنایا گیا، اور ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے انتقال فرمایا تو اس وقت بنو امیہ کے مختلف صوبوں پر 4 گورنر تھے۔ عتاب بن اسید مکہ مکرمہ پر، ابان بن سعید ابن العاص بحرین پر، خالد بن سعید صنعا پر، ابو سفیان بن حرب نجران پر۔ خاندان بنو امیہ کو جس طرح عہد جاہلیت میں عظیم مقام حاصل تھا، اسی طرح جب یہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کو سیادت و قیادت میں ذرا بھر بھی کمی نہ ہوئی، بلکہ روز بروز اضافہ ہوا۔ جس خاندان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نوازشات فرمائیں اور اسلامی ریاست میں ان کو بڑے بڑے عہدوں سے سرفراز فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلفاء راشدین اپنے عہد راشدہ میں اس خاندان کی قابلیت اور تدبر سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور ہمیں جو 14 صدیوں کے بعد ہم ان شخصیات کے بارے میں ہلکی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بے ادبی سے بچائے۔ دعوت اسلام کے آغاز سے ہی بنو امیہ کے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے راہ اسلام میں گراں قدر قربانیاں پیش کی، اور ان میں سے بعض حضرات نے ہجرت حبشہ کی شہادت بھی حاصل کی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب بنو امیہ کے تمام لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے قبول اسلام پر دلی خوشی کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے اہم معاملات میں ان پر اعتماد کیا، اور انہیں ان کے مناسب حال، مقام و مرتبہ پر فائز فرمانا تاکہ ان کی مساعی اور اہلیت سے استفادہ کیا جا سکے۔ میری تمام ناظرین و سامعین سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اس طرف توجہ دیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان عظیم شخصیات کے بارے میں 14 صدیوں کے بعد ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض جگہ گورنر مقرر فرمایا، ان کو اعزازات نے نوازا، انہیں جنگی مہمات میں کمانڈر بنایا، خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے ان کا عزت و اکرام کیا، اور آج ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برائی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔